جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف جنید اکبر صاحب موجود ہیں۔ جنید صاحب، اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہو گئی اور آج تو پہلی سپیچ بھی ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہے یہ بہت بڑی، لیکن دوسری جانب سے یہ بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایک اس اہل نہیں تھا کہ اس کو اپوزیشن لیڈر بنا لیا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں چکزئی صاحب کو نئی ذمہ داری پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ کیونکہ وہ آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، جمہوریت پہ وہ یقین رکھتے ہیں، پارلیمنٹ کی بالادستی پہ، تو یقین انشاءاللہ وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کرے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہم اصل میں چاہتے یہی تھی کہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو جو اپوزیشن میں ہے وہ ساتھ ملا کے آگے بڑھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں پی ٹی اے میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس پہ 1 درجن سے زیادہ ایف آئی آر نہیں ہے۔ تو حکومت کو جب بھی اس طرح کی جب کوئی چیز پسند نہیں آتی تو وہ 9 مئی کا بہانہ بنا لیتے، 26 نومبر کا بہانہ بناتے، تو اس طرح وہ جس طرح ہمارے کافی لوگ آپ نے دیکھا کہ نااہل ہو گئے۔ تو پارٹی کی عادت نے یہ مناسب سمجھا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس پہ اس طرح کی ایف آئی آر نہ ہو، جس کو اس طرح نااہل نہ کیا جائے، اس طرح کنٹرول نہ کیا کیا اس کے بعد ہم اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کمیٹیوں میں آپ کی واپسی ہو جائے گی؟ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین دوبارہ جا کر بیٹھیں گے وہاں پر؟ نہیں، یہ تو پارٹی کا قیادت کا فیصلہ ہوگا۔ قیادت نے جو فیصلہ کیا وہ ہمیں قبول ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں تو نہیں ہو رہی، تو جو اپوزیشن لیڈر بنے ان کی بھی ملاقات نہیں ہوگی، کیا وہ بھی پالیسی بیان کا انتظار کریں گے یا وہ اپنے ہی فیصلے خود کریں خان گے؟ صاحب نے اس کو پہلے سے اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ مزاحمت کرے یا مفاہمت کر دے، وہ با اختیار ہوگا، پارٹی کی سپورٹ اس کی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساری پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، جو بھی فیصلہ وہ کرے گا سب کو قابل قبول۔ 8 فروری کے حوالے سے اب تک کوئی مضبوط لائے عمل طے ہوا ہے یا ابھی طے ہونا ہے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے بعد؟ نہیں، 8 فروری ایسا نہیں کہ ہم نے صرف 8 فروری کی ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ 8 فروری سے پہلے بھی ہماری ایکٹیویٹی جاری ہے۔ آپ نے اس نے مانسہرہ میں دیکھا، ہزارہ میں دیکھا، ابھی پشاور ریجن میں کر رہے ہیں، پھر ملاکنڈ میں کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی ایکٹیویٹی ہوگی۔ چونکہ 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو ہم وہی دن منا رہے ہیں۔ اس میں ہم کوشش ہماری یہ ہوگی کہ بھئی عجم ہڑتال ہو اور دکانیں بند رہے، ہم دھرنے دیں، ہم احتجاج کریں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کہ 8 فروری آخری ہوگا یا اول ہوگا، اس سے پہلے بھی ہوں گے، 8 فروری کو بھی ہوں گے، 8 فروری کے بعد بھی ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں تو کامیابی مل گئی، اپوزیشن لیڈر کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آ گیا، سینٹ کا کیا حال ہے؟ انشاءاللہ امید ہے کہ اس ہفتے اس میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ سینٹ کے بھی انشاءاللہ ہو جائے گا؟ جی جی۔ بہت شکریہ۔ اللهم افتح ابواب رحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح ابواب رحمتك. دائیں پر چل کر بسم الله الرحمن الرحيم. خدا خیر کرے. یا اللہ خیر. آمین. دعا اللہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدایا آج ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ شخص جو پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے جیل میں ہے، اور یہ اپوزیشن کا رول اسی کی طرف سے اناؤنس ہوا اور ہمیں ملا ہے۔ اور خان صاحب اس وقت پاکستان کے اپوزیشن لیڈر ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ خدایا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مظلوموں کے حامی بنیں، مظلوموں کے دکھ درد کم کریں، پاکستان کو بہتری کے راستے پر لگائیں، پاکستان کو خوبصورت بنائیں اور پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں، اور پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی ہو، رول آف لا ہو، لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس ملے، لوگوں کے حریت کے جو جذبات ہیں اور جو سوچیں ہیں اور پروان چڑھیں، پاکستان کی جو سافٹ پاور ہے اس میں اضافہ ہو، نیشنل پاور میں اضافہ ہو اور پاکستان باوقار ملک بنے۔ یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقاعدہ جوائننگ دے دی سر.
बाकायदा साइन कर दिए ज्वाइनिंग दे दी لور بخیر لاړې چین کوټ څو بجې ځي 8 بجې فلایټ 8 بجې فلایټ لا ربطي ها هو مش كنا خلاص نفس जहाँ पर आपने बसरा साहब की और मेरी वीडियो देखी होगी तो हम जिस तरफ जा रहे थे लोग ही लोग और बागी जनाब के अंदर जलसा हुआ है और ये जो सॉरी वो जो मज़ार कायद है तो ये जो कह रहे थे ना कि मज़ार कायद के कहीं अंदर हो रहा है तो अंदर के अंदर नहीं था, ये उसके सामने जगह थी जहाँ पर जलसा होना था। ये सिर्फ बुखलाहट का शिकार हो गए, ये डर गए। इन्होंने देखा कि आवाम किस तरह जो है वो चार्ज है, आवाम किस तरह निकल रही है। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि भाई 12 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए तो बस लेने से देने ना पाए। जैसे मैं आपको बात बताऊं जो वो कह रहे थे कि पीटीआई वाले बागी जना के बजाय वो बाहर रोड पे जगह मांग रहे थे, क्या वजह थी? उन्होंने कहा कि उनके पास बंदे नहीं थे। शाजिया मरी ने कल शाजिब खानजादा के शो में ये इंकशाफ किया। लेकिन बंदे नहीं थे ते ये जेडे ससुराल वाले गले सन थे ये किस वास्ते गले सन ग्राउंड। तो ये सारी बातें इनकी आप सुनते रहिए, ये बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। इनको कहें ना कि आपकी तो हुकूमत है, आप वो जो ग्राउंड है वो भर के ज़रा दिखाएं। वो पहले भी पीटीआई ने भरा, वो कल भी पीटीआई ने भरा, वो नेक्स्ट भी पीटीआई भरेगी क्योंकि 22 सीटों में से 21 सीटें पीटीआई ने कराची से जीती हैं। देखिए मैं और नहीं पंजोरा साहब चश्मदीद गवाह हैं। एक जोश था, जज्बा था, जुनून था और कराची के हर गली मोहल्ले में जलसा हो रहा था और इनको शर्म आनी चाहिए। एयरपोर्ट पे ये टोपी नहीं पहनाई थी, ये टोपी ड्रामा किया गया था। और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कि सिंध ने जो मोहब्बत दी, कराची ने, हैदराबाद ने, अवाम ने तो कमाल कर दी। लेकिन ये जो बेशर्म टोला है जो काबज़ है वहाँ पर, उन लोगों ने ना अजरक की इज्जत रखी ना टोपी की इज्जत रखी। आप कह रहे भागे जनाब में इन्होंने एक दिन पहले हम मेयर ने पंजोरा साहब दोनों ग्राउंड में मौजूद थे, वहाँ पर कम अज कम 40 पुलिस की गाड़ियाँ आई, उन्होंने बसें हमारे कारें तोड़ी, लोगों को गिरफ्तार किया और ना लाइट्स लगने दी ना साउंड सिस्टम लगने दिया। क्या इसके बाद लोग डर गए? लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, लाखों की तादाद में, और रात तक वो जलसा चलता रहा। और हुआ ये कि जब इनको कराची का इस्तेमाल देखा, हैदराबाद का देखा तो कैंपेन टांग गई थी। जब कैंपेन टांग गई, खौफ हुआ, उन्होंने कहा किस किस को जवाब देंगे। हम तो कह रहे थे तहरीक इंसाफ खत्म शुद्ध, इमरान खान खत्म शुद्ध नहीं, कराची हैदराबाद के लोगों ने इनको वाड़ के रख दिया है। पंजाबी में वाड़ना जानते हो ना, उन लोगों ने इनको वाड़ के रख दिया। मेहरबानी।